اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی دنوں سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایک چیز معجزہ ہے، قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شریعت کا ہر قانون معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نے 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں میراث کا قانون بیان کر دیا کہ انسان اگر مرے تو اس کی جو پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، مالیت ہے، جو کچھ بھی اس کے چھوڑ کر جا رہا ہے، تو وہ کس کو کتنا دیا جائے خدا نے طے کیا ہے۔ تو یہ میراث کا قانون 3 آیتوں میں 4-5 لائنیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، انسان اگر لکھنا جائے کاغذ پر، تو اس میں قیامت تک کے انسانوں کی تمام ضروریات سمو دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک دوست ہیں ایم بشیر صاحب، انہوں نے میراث کے قانون کو کمپیوٹرائز کیا ہے، تو اسی 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں سے لاکھوں مسائل اس میں ڈال دیے ہیں، کمپیوٹر میں فیڈ کر دیے ہیں۔ تقریباً 1 کروڑ مسئلے، یعنی 1 کروڑ مسئلے اگر آپ کو پیش آ جائیں تو اس کا جواب آپ کمپیوٹر سے لے لیں، انہوں نے فیڈ کر دیے ہیں۔ تو جس طرح ایک بیج ہوتا ہے، ایک ماشا بھی اس کا وزن نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر میں اللہ نے پورا درخت کو چھپایا ہوتا ہے کہ ہزاروں ٹن لکڑی کا تنا، اس کا لاکھوں شاخیں، کروڑوں اربوں پتے، اس کے پھول، اس کے پھل، پھلوں کے ذائقے، پھولوں کی رنگتیں، پھولوں کے خوشبوئیں، سب ایک بیج میں ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کے ایک ایک حرف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کی آنے والی ضرورتوں کو سمو دیا ہے۔ تو میراث کا دنیا میں اپارٹمنٹ بناتے ہیں قاعدے، آپ کو پتہ ہے دنیا کی اپارٹمنٹیں ایک ایک لفظ پر ہفتوں بحث کرتی ہے کہ یہ لفظ رکھا جائے، یہ ورڈ لیا جائے تاکہ فلاں مفہوم کو ادا کرے۔ لیکن اسلام نے جو قانون دے دیا، آج تک اس کی ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ورنہ چاہے امریکہ کی اپارٹمنٹ ہو، سینٹ ہو، یا یہاں کی ہو برطانیہ کی یا بھارت کی، آپ دیکھیں تھوڑے سال کے بعد، چند دنوں کے بعد ضرورت پیش ہو جاتی ہے ترمیم کرنے کی، اس میں بدلنے کی۔ ہزاروں ترمیمیں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ایک اللہ کا قانون ہے کہ کبھی، اور اسی سے سب نے لیا ہے۔ یعنی آپ اگر اٹھا کر دیکھیں بھارت کے جتنے قوانین تھا ہی نہیں وہاں، تو کچھ ایک شادی ہو گئی، نکیل ناک میں ڈال کے دے دی، اب اس کا جنازے ہی وہاں سے نکلے، اس کو کوئی حق ہی نہیں۔ یہ طلاق کا قانون کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ خلا کا قانون کہاں سے لیا؟ یہ قرآن سے لیا۔ صرف بھارت نے نہیں، مغرب نے بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کو سامنے، اس لیے قرآن کو معجزہ کہا گیا۔ دیکھیں معجزات تو بہت ہیں، بلکہ ہر نبی کو دیے تھے اللہ نے۔ معجزہ جو ہوتا ہے نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو انسان اس کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں، انہیں ماننا پڑتا ہے کہ یقیناً یہ ہم جیسے نہیں، ہم سے کچھ اعلیٰ درجے کے، اللہ کا خاص ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب نے معجزہ دکھائے۔ جو بڑی بڑی امت ہے دنیا میں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، اب ان کے نبیوں کے معجزے وہ سنا سکتے ہیں، بتا نہیں سکتے۔ یہودی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جس طرح لاٹھی ماری سمندر پر راستے بن گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایک اندھے پر ہاتھ پھیرا، وہ دیکھنے والا بن گیا، کوہڑی پر ہاتھ پھیرا، مردے کا زندہ ہو گیا، پرندہ بنایا مٹی کا، اس کو کہا اڑ جا، اڑ گیا۔ لیکن دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں 1000 معجزے گنائے ہیں، امام بہقی نے بھی تقریباً 1000، بعد والوں نے تو اور تفصیل سے کسی نے 2500 3 ساڑھے 3000 تک معجزے، نباتات میں، جمادات میں، ہر چیز میں آپ کے معجزے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جو پہاڑ کی چٹان ہے یہاں پر فلاں واقعہ ہوا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں گزرتا تھا تو یہ پہاڑ کی چٹان مجھے سلام کیا کرتی تھی۔ ایک بدو صاحبی آ گئے اتنے میں، دیہات سے جنگل کے، آپ نے کلمہ شہادت پیش کیا، ان کے سامنے دعوت دی اللہ کو ایک ماننے کی، خود کو رسول ماننے کی۔ وہ کہنے لگے کوئی معجزہ بتائیے، کوئی ایسی بات جو مجھے مجبور کر دے ماننے پر۔ فرمایا کیا معجزہ چاہیے تجھے؟ کہنے لگے وہ جو درخت ہے اس کو بلاؤ، وہ گواہی دے۔ آپ نے اشارہ کیا، درخت آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سجدہ کیا اللہ کو اور چلا گیا واپس۔ تو اس طرح کے معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہیں۔ شق قمر آسمان کا معجزہ بھی ہے، جب کفار مکہ نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ میں موجود ہے۔ بھارت کا، وسطی بھارت کا ایک بادشاہ، ایک راجہ، وہ رات میں تھا، دیکھ رہا تھا آدھی رات کو یہ سارا منظر، اس کے مصاحب تھے، اس کے وزراء تھے، اور اس کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ لمبی تاریخ ہے، کہانی پوری واقعہ موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے لفظ زبان سے جو نکلا وہ خود معجزہ بن گیا۔ آپ کی دعا خود ایک معجزہ تھی۔ عتبہ ایک بہت بڑا سردار، سب سے بڑا سردار مکے کا، سب بہت احترام اس کا کرتے تھے، بہت قابل آدمی تھا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سمجھا رہا تھا، کچھ سودا کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ کریں وہ نہ کریں۔ اب اس نے پوری بات کہی، بڑی عمر کا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ چچا جان آپ نے بات پوری کر لی، آپ کی بات پوری ہوگی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے الف لام میم سجدہ کو، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس صورت کی، وہ پڑھنے شروع کر دی۔ جب آپ پڑھتے پڑھتے یہاں پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم انکار کرتے ہو، نہیں مانتے میری بات، أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں قوم عاد اور سمود پر جیسی بجلی کی کڑک کا عذاب آیا تھا، اس عذاب سے۔ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ بھتیجے یہ کیا کہہ رہا ہو، تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو جاتی ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ پھر کوئی عذاب میری قوم پر نہ آ جائے۔ کہ آپ کو اپنی قوم سے محبت نہیں ہے، کیا برباد کرنا چاہتے ہو؟ تو ان کافر بھی اور دشمن بھی اس بات کو مانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلا وہ پورا ہو گیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، صحابہ پریشان ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں، باغات اجڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دعا کر دیجئے۔ آپ نے وہی ہاتھ اٹھا دیے جمعے کے خطبے میں، بس کوئی آثار نہیں تھے، دور دور تک بادل آنے شروع ہوئے، اندھیرا چھانے لگا، بادلوں کی گرج شروع ہوئی، بارش کے ٹپکنے اور برسنے شروع ہو گئی، اور برستی رہی، یہاں تک کہ اگلے جمعے میں اسی شخص نے کھڑا ہو کر یا اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت بارش ہو گئی، اب تو خطرہ ہے کہ بارش میں ہماری فصلیں خراب نہ ہو جائیں۔ آپ نے پھر فرما دیا اللہم حوالنا لا علینا، یا اللہ ہمارے پر، مدینے پر نہ، اطراف میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں۔ اب صحابہ دیکھتے تھے بالکل ایک کھلا ہوا ہے مدینہ، یہاں کوئی بارش نہیں، اطراف میں نالے بھرے ہوئے ہیں، جل تھل ہے، پہاڑوں پر پانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا، پوری زندگی آپ کے معجزہ ہیں۔ آپ نے خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا، خوشخبری سنائی بلکہ، کہ تم 2 امپائر ہے، پرشین اور رومن، اس کو فتح کرو گے۔ کوئی مان سکتا تھا؟ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، چاروں طرف دشمنوں گھیرا ہوا ہے خندق کے موقع پر۔ لوگ کہتے ہیں محلوں کا خواب، کہ یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جان بچانا مشکل ہو رہی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ، لیکن صحابوں کو یقین آ گیا
آپ مانتے تھے حضور کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ کی زبان سے نکل گیا کسرا لا کسرا بعدہ، ہلاک الکسرا ولا کسرا بعدہ، ہلاک القیصر لا کسرا قیصر بعدہ. یہ کسرا جو ہے پرشین امپائر کا یہ ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا بھی دنیا میں. یہ رومن امپائر کا قیصر جو ہے یہ ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں. زبان مبارک سے نکلا اور بہو 1400 سال گواہ ہیں اس بات کے کہ اس کے بعد نہ کوئی قیصر ہوا نہ کوئی کسرا ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ہر چیز معجزہ. ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد تشریف لائے، بھوک کی حالت میں، یعنی ایسی بھوک کی حالت تھی، فرماتے ہیں کہ میں پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا میں نے، اور اپنے آپ کو پیٹ کے بل گرا دیا تھا، کسی کو رحم آیا. پھر میں راستے میں بیٹھ گیا. چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگا. میرا مقصد یہ تھا کہ میری حالت دیکھیں گے، خود ہی گھر لے جائیں گے، ضیافت فرمائیں گے. لیکن سبھی کا فقر و فاقہ تھا، سبھی کی یہ حالت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. فاروق اعظم تشریف لائے، وہ گزر رہے تھے. میں آگے آگے ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگا. میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، بہت کئی دنوں سے نہیں ملا کھانا، کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے گا. وہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی چلے گئے خاموشی سے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. میں حضور کے سامنے آیا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے. فرمایا ابا ہر اے ابو ہریرہ الحق بنا، چلو ہمارے ساتھ. اب آپ گھر لے گئے. گھر میں ایک مصنون طریقہ ہے، گھر والے ان سے اجازت لی جائے کہ بھئی اجنبی آدمی آ رہا ہے، کس حال میں ہے کیا ہے. اجازت لی، اندر داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک پیالہ بھرا ہوا ہے دودھ کا. آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو گھر والوں نے بتلایا کسی سے ہدیے کے طور پر آیا، کسی انصاری صحابی نے بھیجا ہے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو بڑا خوش ہو گیا. چلو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کا برا حال تھا بھوک کی وجہ سے. پیالہ بھر کا دودھ دیکھ کر فرمایا ابا ہر. لبیک یا رسول اللہ، جو اصحاب صفہ کو بلا لاؤں. اصحاب صفہ جو ہے وہ اسلام کے مہمان تھے، جن کا کوئی گھر دار نہیں تھا، جن کے پاس کچھ کھانا، بس اسلام کے لیے پڑے رہتے تھے، علم سیکھنے کے لیے حضور کے پاس، اسلام کی خدمت کے لیے. اب ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو بڑا ایسا لگا کہ اب مجھے بھیج رہے ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے اور سب کو لے آؤں گا میں، 60-70 آدمی ہیں، اور مجھے کو کہا جائے گا کہ پلاؤ ان کو، تو میرے لیے کیا بچے گا. بہرحال حضور کا حکم تھا، گئے بلا لائے. فرمایا ابا ہر قم، اٹھ جاؤ اور لو پیالہ سب کو پلانا شروع کرو. ایک آدمی کو دیا میں نے، اس نے پی لیا. دوسرے کو دیا، اس نے پی لیا. تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، 70 آدمیوں نے پیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ہر باقی تو آنا وان تھا، بس میں بچا اور تم بچے. میں نے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. پیو، مجھے حکم دیا آپ پیو، تم پیو. میں نے پیا. فرمایا اور پیو، اشرب. اور پیا. فرمایا اور پیو، اشرب. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جگی نہیں. لا اجد مسلکا فیہ، میرے اندر تھوڑا تھا راستہ ہی نہیں دودھ کے جانے کا، اب تو اتنا پی لیا میں نے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. حضرت مقداد بن اسود ایک اور صحابی ہیں، وہ کہ اس حالت میں ہم مدینے میں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے کہ ہمارے آنکھ بھی کام نہیں کر رہی تھی، کان بھی. جب بہت بھوک ہو کئی دنوں کی تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی کو نہ سننے آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، روشنی آنکھوں کی گویا کم ہو جاتی ہے، کانوں کا سماعت کم ہو جاتی ہے. اب ہم اس حالت میں تھے اور مدینے میں عام فقر و فاقہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا، ہمیں لے کر گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1 یا 2 بکریاں تھی، اس کا دودھ نکالا جاتا تھا اور سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا جاتا تھا، گھر والوں کو بھی مہمانوں کو بھی. کہنے لگے میرے 3 ساتھی تھے، تھوڑا سا حصہ دودھ حضور کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ آپ آئیں گے تو پیئیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس حالت میں کہ دیر سے آتے، آہستہ سے سلام کرتے ہیں کہ اگر جاگ رہا ہو تو سن لے، اور سوتے ہوئے کی